ایک اجنبی جوڑا جو آج سے پہلے ایک دوسرے کے لیے قطعی حرام تھا، اللہ کے کلمے اور اس کے حکم کی بنیاد پر آج یہ آپس میں قریب ترین رشتہ ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنوں سے بڑھ کر پرایا ہوا ہے یہ رشتہ خدا کا لگایا ہوا۔ الاسماء تتنزل من السماء، رشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ جب بچی شکم مادر میں ہوتی ہے تو اس کی پیشانی پر اس کے خاوند کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور یہی حال خاوند کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن نظام قدرت کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے ہونے کے باوجود پرائے اور دور رہتے ہیں، تاکہ دونوں کی تربیت کا ایک کامل انتظام ہو سکے اور بالکل صلاح و تقویٰ اور ایک خوشگوار ماحول میں ان کی تربیت ہو سکے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ آج کے نکاح میں جہاں بندہ ناچیز آپ سے مخاطب ہے، ہمارے شہر کی ہی نہیں بلکہ ملک کی مقتدر اور عظیم شخصیت حضرت مولانا یونس صاحب، جن کے بارے میں بارہا کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے بھونا ان کے احسان کو ادا نہیں کر سکتے۔ مولانا کی عظیم شخصیت جس نے شہر پر اپنے بڑے گہرے اثر اور نقش چھوڑے ہیں، الحمدللہ سینکڑوں داڑھی ٹوپی اور برقع مولانا کی محنت کے نتیجے میں الحمدللہ ہمیں اس شہر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سب سے پہلے اس موقع پر جو بڑا خوشی کا موقع ہے، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی بار بار مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ عزیزم صہیب جو میرے آج کے اس پروگرام کے دورہ ہیں، میری خوش قسمتی یہ کہ میرے شاگرد بھی ہیں۔ میں اکثر 10 دن سے کہا کرتا تھا کہ دادا کی کرسی خالی ہے اور آپ اس کے سچے جانشین۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ اپنے دادا کی وراثت حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ آج ان کا نکاح ہو رہا ہے، درود و حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا من انکح فقد استکمل الایمان، کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ گویا تکمیل ایمان کی مجلس ہے، اور ماشاءاللہ اس مجلس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے بڑی مقتدر اور بڑی عظیم شخصیات بھی موجود ہیں۔ یقیناً ان میں بعض مجھ سے کئی درجے رتبے میں بلند ہیں، لیکن بہرحال مشورے سے میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ جب بھی کبھی نکاح کی تقریب میں جاتا ہوں تو میں خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی تینوں آیتیں، اگر موقع رہا یا ان میں سے ایک آیت یا 2 آیت پر خاص طور سے دولہے کو مخاطب کرتا ہوں۔ علماء موجود ہیں اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج یہ سمجھا جائے، سہیل یہ سمجھے، عبداللطیف صاحب جو ان کے خسر ہونے والے ہیں وہ سنیں۔ اگر میری بات بچی تک پہنچ رہی ہے جو دلہن ہے، وہ اگر میری بات سن رہی ہے تو وہ یہ سنیں کہ قرآن کی آیت تو عام ہے، لیکن آج آپ کے خطبہ نکاح میں یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ خطبہ نکاح میں گویا کہ یہ آیتیں آج آپ کے لیے، اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ دولہے سے کہا جا رہا ہے، دلہن سے کہا جا رہا ہے، دولہے والوں سے کہا جا رہا ہے، دلہن والوں سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اس لیے کہ رشتوں کی مضبوطی، رشتوں کا استحکام، رشتوں سے جو خیر و بھلائی مطلوب و مقصود ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ سے کیسا ڈرنا؟ جی علامہ علوسی کہتے ہیں تفسیر روح المعانی میں، علامہ مجلس میں تشریح رکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کما انتم ترکتم الکفر والشرک اترکوا المعاصی کلھا، کہ جس طرح تم نے بڑے بڑے کفر و شرک چھوڑ دیے، بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیے، تم چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اپنی زندگی سے نکال دو۔ دولہے سہیل تمہیں کامیاب زندگی کے متمنی ہو، دلہن تمہیں کامیاب زندگی کی متمنیاں ہو، تو تم سنو کہ اپنی زندگی میں بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے گناہ تو دور کی بات ہے، اگر کامیابی سے اس رشتے کو برقرار کرنا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ترک کر دو۔ ہم لوگ دارالقضا چلاتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی رشتے خراب ہو جایا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ نکاح میں پڑھا جا رہا ہے
وہاں یہ بات کہ کما انتم ترکتم الکفر والشرک اترکوا المعاصی کلھا، اس کی تفسیر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، اللہ سے اس طرح نہیں ڈرا جائے گا استغفر اللہ جیسے لوگ شیر سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ایسے نہیں ڈرا جائے گا جیسے لوگ سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ایسا ڈرو کہ تم اپنی زندگی سے تمام لایانی کو ختم کر دو، اور رشتوں میں ان کا بہت لحاظ رکھا جائے گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے اللہ کے حضور کوئی غلطی کریں اور معافی مانگیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، رشتوں میں ذرا سی بات ہوئی، بات بگڑتی چلی گئی۔ اس لیے بہت لحاظ رکھا جائے، بہت خیال رکھا جائے۔ ایک باپ نے بڑے ناز و نعم سے پال کر ایک بچی کو آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے نقائص سے صرف نظر کرے، اس کی برائیوں سے صرف نظر کرے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ہو، ہمیں تو یہ امید ہے یہ بچی بالکل تربیت یافتہ، بالکل سنجیدہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے حوالے کی گئی ہے۔ خدا نہ کرے دولے اگر اس میں کوئی بات ہوگی، ہو سکتی ہے، انسان ہے، انسانیت کے ناطے انسانوں میں کچھ نہ کچھ نقائص ہوا کرتی ہیں، لیکن کامیاب ہے وہ دولہا، کامیاب ہے وہ گھر کا ذمہ دار جو آنے والی بچی کے غلطیوں سے صرف نظر کرے، اس کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرے۔ یہ سماج کی بری بات ہے کہ بچیوں کو مائکروسکوپ لگا کے دیکھا جاتا ہے، یہ سماج کا مجرمانہ کردار ہے کہ آنے والی بچیوں سے ضرورت سے زیادہ توقع رکھی جاتی ہے۔ دولہے کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جی اس کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا، خدا نہ کرے اگر وہ اس کی خوبیاں ہوں تو اس کی خوبیوں کو بتانا۔ درود ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں ایک بات یہاں پہ کہتا ہوں، میرے بہت سے اصدقاء اور دوست بھی تشریف رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاؤں میں وہ دعا بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ جی اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر ان رأى حسنة دفنها وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَعَهَا، کہ اللہ مجھے ایسے دوست سے بچا، ایسے قریبی ہم نشینوں سے بچا جو میری اچھائیوں پر تو پردہ ڈال دے اور میری برائیوں کو اچھال دے۔ آج جو سماج میں ٹوٹ ہے، آج جو سماج میں انتشار ہے، آج جو علماء میں آپس میں دوریاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ لوگوں کی خامیوں کو دیکھتے ہیں، لوگ لوگوں کی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مسلمانوں پر یہ فرض ہے، مسلمانوں پر یہ واجب ہے، مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی خوبیوں پر اس کو آگے بڑھائیں۔ اس رشتے میں بھی اس کا لحاظ رکھا جائے۔ خدا نہ کرے بالکل کوئی امید ایسی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ وہ بچی بھی جب حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سے بھی آئی جا رہی ہے تو ان کے والد عبداللطیف صاحب نے بار بار سوچا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ رشتہ بالکل فٹ رشتہ بیٹھ رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی سیم بات جی دلہن والوں سے بھی کہی گئی ہے کہ اگر دلہے میں کوئی غصہ ہے، دلہے میں کوئی بات ہے تو اس سے صرف نظر کرنا۔ رشتوں کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جانبین ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی خامی کوتاہیوں پر پردہ رکھیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا اور بہت کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ قرآن مجید کی آیتیں اور اس کے جملے تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ علماء تشریح رکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو تمہاری موت نہ آئے لیکن اس حال میں آئے کہ تم مومن ہو۔ مومن موت مرنا، مومن موت وہی شخص مرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ جی وہ بیرون میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اندرون میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ مشاہدوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، وہ غیر میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ رشتے ناتوں کی کامیابی کے لیے یہ بات قرآن مجید کی آیت اس قدر اہم ہے کہ درود ہو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر اور پھر تابعین پر، تبع تابعین پر، اور اس وقت کے تمام مجددین و مصلحین سے لے کر آج تک کے علماء امت پر کہ خطبہ نکاح میں قرآن مجید کی 4666 آیتوں میں جو 3 آیتیں منتخب کی گئی ہیں، ان 3 آیتوں میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں جس میں 4 دفعہ کرایا گیا ہے۔ میں اپنے عزیز
दूल्हे से कहूँगा कि ये आयत आज आप ये समझिए कि ये आपके लिए है। आज इस आयत के विस्तार आप हैं, आज ये आयत आपके लिए है। गोया कुरान मजीद तो सबके लिए है, लेकिन आज ये आप समझिए। मजमे में ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं कि जिनके यहाँ जो शादीशुदा है और माशाअल्लाह कुछ गैर शादीशुदा लोग भी हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि वो रिश्तों के सिलसिले में अल्लाह से करें, अल्लाह का खौफ खाएं। जी हमारे मुल्क में भी 3 तलाक बिल पास हुआ है। ये नौबत हमने अपनी बदकिरदारी से दी है। जी हम ये नौबत खुद लाए। हम अगर अल्लाह से डरे होते, अल्लाह का खौफ हमारी ज़िंदगी में होता, रिश्तों को हमने तमाशा न बनाया होता, रिश्तों को हमने खेल न बनाया होता, तो किसी की मचाल नहीं थी जो हमारे दीन में दराजी करता। लेकिन इतनी बच्चियों पे जुल्म हुआ है, इतने लोगों के साथ नारवा सलूक हुआ है कि ये बात अपनों से बढ़कर परायों तक पहुंच गई है। इसलिए मैं कहूँगा कि कुरान मजीद की आयत तवज्जो के साथ, जी बड़ी नमाजें, बड़े रोजे, बड़े हज और ज़कात, बेशक इनका क्या कहना। मैं अक्सर खुतबे निकाह के मौके पर अपनी माँ और बहनों को भी मुखातिब क्या करता हूँ, मैं सासों से कहा करता हूँ, मैं ननदों से कहा करता हूँ, मैं देवरानियों और जेठानियों से कहा करता हूँ कि देखो ये जो नया रिश्ता हुआ है, खुदा का सब मिलकर इसको सहारा दो, सब मिलकर इसको टेका, सब मिलकर इसको अपने माहौल में बनाओ और उतारो, सब मिलकर इसके साथ ताउन का मामला करो। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बच्ची आपके घर में सेट हो गई, एक बच्चा आपके घर में सेट हो गया। जो बातें भी मैं कह रहा हूँ दोनों जानिबैन के लिए कह रहा हूँ। बड़ी बात है कि बच्चा आपका अपने बच्चों की तरह हो गया। दामाद घर का एक अजीम रिश्तेदार होता है, खानदान का एक अजीम रिश्ता होता है, दामाद का रिश्ता। ये बच्चा अब आपके घर का फर्द बन गया। आप जो है इस रिश्ते की अजमत का ख्याल रखें, इस रिश्ते को अजमत दें, इसको जो है बुलंदी पर रखें। जी इनसे मशवरे करें। इसी तरीके से दोनों खानदान आपस में जुड़ गए। अब ये कल तक पराए थे, अब ये आपस के रिश्तेदार हो गए। इसलिए अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें होंगी। याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मिलने पर, अल्लाह ताला मोहब्बत करने पर, अल्लाह ताला एक दूसरे का लिहाज करने पर, एक दूसरे को मानने पर, एक दूसरे को सम्मान देने पर बहुत खुश होता है। इस कदर खुश होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा इसको मुसलमानों की जिम्मेदारी बनाई है। और ये बात कहा है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जिस तरह भाई भाई के रिश्ते होते हैं, इस तरह मुसलमानों के आपसी रिश्ते, तो रिश्तों पर और उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने पर अल्लाह की तरफ से बेपनाह रहमतें, बेपनाह बरकतें कुरान मजीद की इन्हीं आयतों में जो खुतबे निकाह में पढ़ा जाता है, उसमें एक बात ये भी कही गई है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम। खुतबे निकाह में जो दूसरी आयत पढ़ी जाएगी उसमें ये जुमला है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम। जी अल मुराद बिल अरहाम अल अक़रबा मिन जिहति निसाई व मिन जिहति नसब। दूल्हे से कहा गया है कि आज के बाद तुम्हारे अपने अब्बा अम्मा जिस तरह काबिल एहतराम है, इसी तरह लड़की के अम्मा अब्बा भी तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है। लड़की से कहा गया है जिस तरह तुम्हारे अब्बा अम्मा तुम्हारे लिए जिस तरह लड़की के माँ बाप भी तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला से तो अल्लाह की बुनियाद पर रिश्ता मांग रहे हैं, तो डरो उस अल्लाह से जिसने तुम्हारे बीच रिश्ते रखे। और रिश्तों में ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह लड़का अपने माँ बाप का एहतराम करता है, उनका ख्याल करता है, उनके सामने ऊंची आवाज़ नहीं निकालता, उनका दिल से कदर करता है, इसी तरह वो उस पर जिम्मेदारी है कि अपने साथ अपनी बीवी के माँ बाप के साथ भी करे और बीवी भी लड़के के माँ बाप के साथ करे। यही मुराद है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम। जी अल अरहाम बिल मुराद जी अल अक़रबा मिन जिहति निसाई व मिन जिहति नसब। अभी कुरान मजीद में कहा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह ताला ऊपर निगहबान है। आप अंदर तशरीफ लाए होंगे, हो सकता है वहाँ लिखा रहा हो यहाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ है, कोई गलत काम हुआ तो कैमरे में देख लिया जाएगा। अल्लाह ताला का सीसी कैमरा हर जगह लगा हुआ है। कुरान की आयत खबर देती है, बताती है जी इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। जी अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। अल्लाह ताला उन रिश्तों को बहुत परवान चढ़ाता है। अल्लाह ताला की तरफ से उन रिश्तों में बड़ी बरकत होती है जहाँ एक दूसरे का एहतराम किया जाता है। भाइयों, ज़माना
نزدیک سے آیا ہوا ہے، سرویز آ گئے، وہ خاندان وہ قبیلے بہت ترقی کرتے ہیں جہاں میاں بیوی کے بیچ خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، جہاں میاں بیوی کے رشتہ داروں کے بیچ خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، اس کے اثرات بچوں میں پڑتے ہیں، بچے پازیٹیو تھنک ہوتے ہیں، مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج بچے جرائم پیشہ ہو رہے ہیں، بچوں میں جھگڑے کی صفت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، بچے ہر گھڑی آستین چڑھائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ماں باپ کا نزاع ہے، ماں باپ کا جھگڑا ہے، گھر کا خراب ماحول ہے، ہر گھر کا خراب ماحول ہے۔ اس کی بڑی ذمہ داری دولہے پر ہے، دلہن پر ہے، دولہے کے ماں باپ پر ہے، دلہن کے ماں باپ پر ہے۔ یہ سب لوگ جب اس رشتے کا خیال رکھیں گے، بھائی اللہ کے نام پر یہ رشتہ لیا گیا ہے، اللہ کی آیتوں سے اس رشتے کو حلال کیا گیا ہے، ہر جگہ اللہ کا خیال رکھا جائے۔ بڑی پیاری بات ہے، میرے ساتھ تبلیغی جماعت کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، جماعت میں ایک بات بکثرت کہی جاتی ہے کہ بھئی ذکر سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اللہ کا دھیان ہر وقت حاصل رہے۔ رشتہ کی کامیابی بھی اللہ کے دھیان سے متعلق ہے۔ اللہ کا ذرا سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دیں، ذرا سے کوئی بات ہو گئی بھول چوک ہو گئی معاف کر دیں، انشاءاللہ یہ رشتہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تو یہ دیکھیے قرآن کریم کی تیسری آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی کہو نرم بات۔ مفسرین نے بہت سی مراد قولوا قولا سدیدا سے مراد دیا ہے، لیکن میں خطبہ نکاح کے موقع پہ کہا کرتا ہوں، آج اس آیت کا یہ مطلب آپ سمجھیے کہ زبان شستہ اور شگفتہ رکھو، رشتوں کے سلسلے میں زبان شستہ اور شگفتہ رکھو، غصے سے پرہیز کرو۔ یہ ہے قولوا قولا سدیدا۔ جتنے رشتے خراب ہوتے ہیں زبانی اس کا سبب بنتا ہے، زبانی اس کی پہلی وجہ بنتا ہے، اس لیے زبان کو شستہ شگفتہ رکھا جائے۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے یتقبل حسناتکم، اگر تم نے اپنی زبان کو شستہ شگفتہ رکھا، اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول کر لے گا۔ ہاں، نیکیوں کو قبول کر لے گا۔ یہ جو بہت سی نیکیاں کر کے رکھی ہیں نا، نمازیں پڑھی ہیں، حج کیا ہے، زکات دیے ہیں، اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کی ہے، یہ سب معلق ہے، معلق۔ جب تک آپ جو ہیں اپنی زبان کو شستہ اور شگفتہ نہیں رکھیں گے، یہ اعمال قبولیت تک نہیں پہنچیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں بڑی ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے دیندار مشہور ہیں، لیکن جب ان کی زبان کھلتی ہے تو گالی سے بات کرتے ہیں، گالی سے بات کرتے ہیں۔ سباب المؤمن الفسوق، مسلمان کا گالی گلوچ کرنا فسق ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل توڑ دیتے ہیں، دل آزاری کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ میں خطبہ نکاح کے موقع پر یہ ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ اس لیے مبذول کرا رہا ہوں کہ ہم دارالقضا چلاتے ہوئے ہمیں یہ تجربہ ہوا ہے کہ سارے معاملات کی جڑ یہ آپسی گفتگو ہی ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے خدا بہت خیال رکھیے، بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مستہ دیا گیا ہے، مستہ آپ کے لیے ہوگا کہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم اے یتقبل حسناتکم، اللہ کی نیکیوں کو قبول کر لے گا۔ اور جب بندوں کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نیکی کو باقی رکھتا ہے۔ آپ سماج و معاشرے میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہے، کہتی ہے دیکھیے یہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب، ارے کون ہے؟ ارے فلاں کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ کیا بچہ ہے، کیا اس کی سوچ ہے، کس قدر یہ بچہ پازیٹیو ہے، کس قدر اس بچے میں نیکی کا جذبہ ہے، ماشاءاللہ اس کو صلاۃ کا پابند ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بچہ کیسے اتنا نیک ہو گیا؟ یقیناً اس بچے کی نیکی کے پیچھے اس کی ماں باپ کی نیکیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نکاح ایک مستقل عمل ہے، مستقل عبادت ہے، مستقل ذکر ہے، مستقل فکر ہے۔ رجسٹر بھر گیا جی، تو ماشاءاللہ رجسٹر آ گیا ہے۔ مجھے یہ خبر پہلے دے دیتے تو میں جلدی اپنی بات ختم کر دیتا۔ بہرحال آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کو اخلاق سے آراستہ کریں، اپنی زبان کی خوبصورتی سے آراستہ کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ بار بار حج کرتے ہیں، بار بار عمرے کرتے ہیں،
لیکن ان کے زبان کی وجہ سے لوگ ان سے ناراض ہیں. یہ اچھی علامت نہیں ہے. یہ اچھا حج نہیں کیا ہے, یہ اچھے عمرے نہیں کیے انہوں نے. ورنہ آدمی اللہ کا مقرب ہو اور انسانوں میں جو ہے وہ ناپسند کیا جائے. استغفر اللہ, فضائل کے حلقوں میں بیٹھ بیٹھ کے ہم بار بار سنتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت جبرائیل سے بتاتا ہے, پھر جبرائیل اس نے اعلان عام کرتے ہیں, پھر لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. رشتوں کی کامیابی کی وجہ اللہ کے رضا اور خوشنودی, اس لیے اس کو حاصل کیا جائے. خطبہ نکاح میں دولہے آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو مطالبہ کیا. آپ انشاءاللہ ایک بہتر زندگی کے متمنی ہیں. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, سارا مجمع آپ کے لیے دعا کرتا ہے, لیکن عمل آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں بہت احتیاط رکھنی ہے, اپنی زبان کو شستہ اور شگفتہ رکھنا ہے. جی غلطیاں کوتاہیاں خدا نہ کرے اگر کہیں سے ہو جائے تو آپ کو صرف نظر کرنا ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے, یہی وہ لوگ ہیں جو محسن ہیں, اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی میں پہلے بات ختم کرتا ہوں. میں نے یہ ساری باتیں اپنی بچی ہونے والی بہو صہیب صاحب کے اہلیہ کے لیے بھی کہی ہے, اور یہی بات میں نے دونوں خاندانوں کے لیے کہی ہے, یہی بات میں نے اپنے آپ سے کہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.